السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طلعت سکندر اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے۔ اس ہفتے کے دوران 44 روپے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم پیٹرول کی بات کریں، 35 پیسے کم کیے ہیں، اس کے اگلے دن دوبارہ 5 روپے بڑھا دیے ہیں۔ یہ ٹوپی ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ ایک دن کم کرتے ہیں، اگلے دن زیادہ کر دیتے ہیں، پھر ٹھیک ہے ایک ہفتے بعد 44 یا 45 یا 50 روپے قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کس طرح کا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو موجودہ نظام ہے یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ ایک طرف مریم نواز نے کل جلسہ کیا ہے ادھر آزاد کشمیر میں، وہاں پر ایک جو کوئی چاچا تھے وہ بھی سٹیج میں آگے وہاں پر بھنگڑا ڈال رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پاکستان کی عوام بہت خوش ہے۔ مریم نواز یہ کہہ رہی ہے کہ میں جو ہوں نسلی بھی کشمیری ہوں، میرا جو خون ہے وہ بھی کشمیری ہے۔ دوسری طرف یہی نظام ان کشمیریوں پر چڑھائی کر رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، ان کے مطالبات نہیں مانے جا رہے۔ کشمیریوں کے جو مطالبات ہیں، وہاں پر گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، ان کا جو 12 سیٹوں والا معاملہ ہے وہ ابھی تک رکا ہوا ہے۔ کشمیری بھی آگے سے ڈٹے ہوئے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں ان کے خلاف۔ ایک فلاپ جلسہ ہوا ہے، وہاں پر یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، الیکٹرانک بسز اور ہم یہ بھی کریں گے اور ہم وہ بھی کریں گے۔ دوسری طرف ان پر ہی چڑھائی کر رہے ہیں، ان کو ہی مار رہے ہیں، ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کشمیری آپ سے بیوقوف بنے گے ہی نہیں، انہوں نے مقابلہ کرنا ہے آپ کا، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ جب تک ان کے مطالبات مانے نہیں جائیں گے اس موجودہ نظام کے سامنے انہوں نے سرنڈر نہیں کرنا۔ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی یہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، 35 پیسے کم کیے، اگلے دن 5 روپے بڑھا دیے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں 44 روپے اضافہ ہوا ہے ٹھیک اس ہفتے کے دوران ہی۔ ابھی جو پیٹرول پمپس کے جو مالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم دھرنا دیں گے، آج سے ان کا دھرنا بھی شروع ہو جائے گا، ہم نے یہاں کام ہی نہیں کرنا۔ تو یہ کب تک اسی طرح یہ ڈرامے بازی چلتی رہے گی؟ آپ نے روزانہ کی دیکھیں، 3 بڑے پلیئرز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس، رشیا اور چائنا، یہ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ایکشن ہے وہ ٹیکنگ پلیس ہو رہا ہے ادھر ایران میں۔ مڈل ایسٹ سے جتنا بھی یہ جو پیٹرول ہے، یہ جو چیزیں ہیں، اپنا ہرمز بند ہے، تو پاکستان کو تو افیکٹ ہوگا ہی اس جنگ سے، اور کسی کو ہو یا نہ ہو، باقی سارے کنٹری جو ہیں وہ آپس میں سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ پاکستان کو ہی ہوگا۔ جب تک یہ جنگ چلتی رہے گی ان کو تو بہانا چاہیے بس پیٹرول جو ہے کسی طرح پاکستان کی، یہی ان کے پاس طریقہ ہے پاکستان کی عوام کو لوٹنے کا، خون چوسا ہوا ہے پاکستان کی عوام کا۔ تو یہ اب روزانہ کی بنیاد پر یہ ایک ڈرامہ کریں گے، روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کی عوام کے اوپر جو یہ بمباری، پیٹرول کی بمباری آپ کہہ رہے ہیں، یہ کرتے رہیں گے، اور پاکستان کی عوام چپ بیٹھے گی۔ پاکستان کی عوام کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف انڈیا کی جو عوام ہے ان کو عقل آ گئی ہے، انڈیا کے اندر اس وقت انقلاب ہے۔ اس حوالے سے میں بعد میں ڈسکس کروں گا، یہ ایک پوری سٹوری ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا بعد میں آگے جا کر۔ لیکن یہ جو انہوں نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کی عوام کو یہ جینے کب دیں گے، یہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، بیسک جو چیزیں ہیں وہ اس قدر مہنگی ہیں کہ غریب عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جائے۔ یہ سلسلہ آخر کب تک رکے گا؟ پاکستان کی عوام کب تک برداشت کرے گی، اور کتنی ان کے اندر ابھی سخت باقی ہے کہ یہ ان ساری چیزوں کو آگے لے کر چلے گی؟ دوسری سٹوری یہ ہے کہ علیمہ خان ورسز یہ جو وکیل ہیں جو کہ بڑے پاپولر ہوئے، شیر افضل مروت، ان کا بیان سامنے آ جاتا ہے، عمران خان کی بہنوں کے خلاف ہے۔ ابھی بھی وہ ان کا جو لیٹسٹ ٹویٹ آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو سیاسی موقف ہے وہ میں بتاؤں گا، میرے ذہن میں جو بھی ہے، اور مجھے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی عمران خان کے ساتھ مخلص ہوں، اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے مجھے پاپولیرٹی ملی ہے۔ دیکھیں، عمران خان ایسے بندے ہیں، ان کے جو وکیل ہیں وہ بھی پاپولر ہوئے ہیں عمران خان کی وجہ سے ہی۔ تو اس وقت پارلیمنٹ میں بھی ہیں یہ، اور عمران خان کی بہنوں کے خلاف بھی ہیں۔ جیسے ہی عمران خان کی بہنیں کوئی اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرتی ہیں کہ ہم نے باہر نکلنا ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے لوگوں میں نکلنا ہے، یہ ان بھائی صاحب کا کوئی نہ کوئی جو ہے مسئلہ آ جاتا ہے، یہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں، کوئی لیکچر دینا جو ہے سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو ان کی ابھی مخالفت ہے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی قیادت ہے ان کے آپس میں اختلاف ہیں۔ پارٹی کے اندر جو ہے پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، پی ٹی آئی کے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے کوئی اقدام بھی نہیں اٹھائے جا رہے۔ جو اس وقت اسٹریٹ موومنٹ علیمہ خانم صاحبہ نے شروع بھی کی تھی، وہاں پر جو بلایا تھا مراد سعید کو، وہ بھی ابھی فی الحال باہر آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ آگے کب تک رکے گا اس چیز کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں ابھی یہ خبر دیکھ رہا تھا ایکسپریس ٹربیون کی، جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اعلیٰ معیار کی جو بیوروکریسی ہے، جو ایلیٹ بیوروکریسی ہے، بیوروکریٹس ہیں، ان کی مراعات میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور جو عام امپلائی ہیں ان کو کوئی مراعات نہیں ملی۔ جو اعلیٰ جو بیوروکریٹس ہیں ان کی سیلریز میں بھی اضافہ ہو گیا، ان کو اور مراعات بھی ملیں گی، ان کو اور فیسلٹیز بھی ملیں گی، بڑا کچھ ان کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ لیکن جو عام جو
ورکر ہے اس کے لیے کوئی مراعات نہیں ہے. تو اس ملک میں عام بندے کے لیے، غریب عوام کے لیے کوئی ریلیف بھی نہیں ہے، اور نہ یہ ریلیف دینا چاہتے ہیں. یہ تھوڑا بڑا ریلیف ہے کہ 35 پیسے کم کر کے اس کے بعد اکٹھا ہی جو ہے 5 سے 10 روپے قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ تو پاکستان کی عوام کا انہوں نے جینا آرام کیا ہوا ہے، آرام سے انہوں نے بیٹھنے نہیں دیا. اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ سٹوری ہے وہ ہے انڈیا سے. انڈیا میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ نیپال میں انقلاب آیا ہے، سری لنکا میں آیا ہے، اور اب باری ہے انڈیا کی. پاکستان کا کعبہ ہے، اس حوالے سے بعد میں بات کریں گے، ویسے آنے والا نہیں ہے. انڈیا میں اس وقت اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انقلاب لے کر آ گئے ہیں. ابھی کافی ساری ویڈیوز جو ہیں میری نظروں کے سامنے سے گزری ہیں جہاں پر جو ہے پولیس اور عوام جو ہے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں آمنے سامنے ہیں. وہاں سے پنجاب کا بھی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ لشکر وہاں پر پہنچ گیا نیو دہلی میں. وہاں پر کوکروچ جو جنتا پارٹی ہے جو کہ ابھی ابھری ہے، جنزی ہیں، زیادہ تر نوجوان ہیں جو مقابلہ کر رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں اور پولیس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. کیونکہ جو مودی ہے وہ مسلمان جو مائنورٹیز ہیں ان کے بہت سخت خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، نفرت پھیلانا چاہتا ہے. اس وقت راہل گاندھی کے ساتھ انڈیا میں وہی ہو رہا ہے جو عمران خان کے ساتھ انہوں نے پاکستان میں کیا ہے. لیکن انڈیا میں ایز آئی سیڈ پھر بھی کم ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ انہوں نے گرفتار کیا، یہ تو غائب کروا دیتے ہیں. پاکستان کے اندر تو بندے ہی غائب کر دیتے ہیں، بندے کی ذات کا پتہ ہی نہیں چلتا بندہ ہے کہاں پر. تو انڈیا میں اس وقت انقلاب برپا ہو رہا ہے، اور وہاں پر جو ہندو ایک پنڈت ہے، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بڑی انٹرسٹنگ، اور یہ چیز جو ہے مودی کو برداشت بھی نہیں ہوتی کہ ایک جو ہندو پنڈت ہے ادھر ساتھ ایک مسلمان نمازی ہے، بڑی بڑی داڑھی ہے اس بندے کی، وہ پنکھا دے رہا ہے، وہاں پر باہر گرمی ہے تو وہ اس کو ہوا دے رہا ہے. تو اس وقت جو ہے انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ یونائٹ ہو گئے ہیں، وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، متحد ہو گئے ہیں. سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ پاکستان کے اندر یہ اس طرح کا سلسلہ کب ہوگا. تو انڈیا کے اندر میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے بہت ہی بہادری دکھائی ہے. ان کا جو جنزی ہیں وہاں پر نصیر الدین شاہ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے کہ مودی کے خلاف ہی سارے ہیں. تو یہ کافی دنوں سے یہ پروٹیسٹ چل رہا تھا جہاں پر وہ کوئی ایگزام پیپر لیک ہو گیا تھا، کچھ اسٹوڈنٹس نے خودکشیاں بھی کیں. تو ان کے جو لواحقین ہیں انہوں نے بھی اس پروٹیسٹ میں شرکت کی ہے. تو وہاں پر پنجاب سے بھی لوگ آئے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں. اور میں نے کچھ ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جہاں پر پولیس والوں نے ان کو تو مارا ہی ہے، ڈنڈے ان کو کافی زیادہ زخمی کیا ہے. پھر جب اس عوام کی باری ہے، عوام نے بھی بہت ہی بری طرح سے پولیس والوں کو مارا ہے، مقابلے کرنے پہ اتر آئے ہیں. ابھی وہاں پر ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ عوام کا ایک سمندر ہے جو کہ مقابلہ کر رہا ہے. جو رستے روکے ہوئے تھے وہاں پر بھی انہوں نے وہ کرنٹ چھوڑے ہوئے تھے. تو عوام کو ادھر بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہے، لیکن وہاں پر بھی انقلاب آ رہا ہے. میں تو سیلوٹ پیش کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے. وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس باہر نکلے ہیں، اس طرح کا بہت ہی کم دیکھنے کو ملا ہے. اس طرح کا انقلاب اگر آپ کہیں، اس طرح کا پروٹیسٹ. میں نے ایز آئی سیڈ کہ نیپال کے اندر جو ہے انقلاب آئے، بنگلہ دیش کے اندر انقلاب آئے، سری لنکا کے اندر آئے، انڈیا کے اندر بھی اب آنا شروع ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہا تو مودی کی گورنمنٹ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. جس طرح وہ چنے چبار ہیں اس وقت، جو جنزی ہیں، جس طریقے سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، آئی تھنک ہیٹس آف ٹو دیم. جس طریقے سے وہ لڑ رہے ہیں ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے. اور وہاں پر ہندو، مسلم، کرسچن، سکھ، پنجابی، جتنے بھی جو وہاں پر جو کاسٹ ہیں وہ سب کی سب یونائٹ ہو گئی ہیں. سیکھنا ہمیں اب کیا چاہیے؟ سیکھنا پاکستان کی عوام کو یہ چاہیے آپ بھی یہ ڈفرینس ختم کریں. کون پنجابی، کون سندھی، کون بلوچی، کون پٹھان، ان سارے ڈفرینسز کو آپ ختم کریں. آپ ایک جگہ یونائٹ ہوں، آپ ایک جگہ متحد ہوں، اور آپ ان کے خلاف باہر نکلیں. جو کام انڈیا کے اس وقت جنزیز نے کیا ہے، جو وہاں کی جو ینگ جنریشن ہے انہوں نے اس نظام کے خلاف کیا ہے، بی جے پی کے خلاف کیا ہے، نریندر مودی کے خلاف کیا ہے، وہی کام پاکستان کی جو جنزی ہیں، آئی انکلوڈ مائی سیلف، میں خود بھی اپنے آپ کو بھی اس میں انکلوڈ کرتا ہوں کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے، ہمیں لڑنا چاہیے. ایک بندے سے یہ کام نہیں ہوگا. انڈیا والا کوئی ایک بندہ نہیں نکلا تھا، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں. پھر پنجاب سے بھی لوگ آئے اور انڈیا کے مختلف حصوں سے لوگ وہاں سے نکلے، نیو دہلی پہنچے. مختلف حصوں سے لوگوں نے وہاں پر ان جنزیز کو جوائن کیا ہے، اور اس جو اسٹوڈنٹس تھے جو کوکروچ جنتا پارٹی ان کو جوائن کیا ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں پاسبل ہو پائیں گی. اس وقت بھی وہ سڑکوں میں سوئے ہیں. تو آزادی جو ہے آپ کو پلیٹ میں نہیں ملے گی، اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو جان کی قربانی بھی دینی پڑے گی. انہوں نے بھی ڈنڈے کھائے ہیں. اس کے بعد ایک جھمگھٹا آیا ہے، ایک عوام کا سمندر آیا ہے جنہوں نے پیچھے دھکیلا ہے اس پولیس کو بھی. تو پاکستان کی عوام کو جاگنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کشمیر کے اندر آپ حالات دیکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر آپ حالات دیکھ سکتے ہیں. بری امام کا جو واقعہ ہوا ادھر اسلام آباد میں، جہاں پر گھر توڑے گئے غریب عوام کے، وہ کوئی 1800 کا وہ کوئی اتنا پرانا گاؤں ہے، آج سے 200 سال پرانا گاؤں. وہاں پر جو گھر بنے ہوئے تھے ان کو الیگل قرار دیا اس محسن نقوی نے.
وہ غریب لوگ آپ خود سوچیں، ان کو بے گھر کر دیا، وہ کہاں گئے ہوں گے؟ ان کے پاس رہنے کے لیے اب چھت نہیں ہے۔ اور یہ ظالم انسان، انہوں نے وہاں پر جب اعلیٰ قیادت کا معاملہ آیا، جب وہ بلڈنگ کا معاملہ آیا، وہاں پر سب ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ ملک غریب کے لیے نہیں ہے، صرف ایلیٹ لوگوں کے لیے ہے۔ غریب آدمی کی اس ملک میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اس لیے غریب آدمی کو، پاکستان کی عوام کو اس وقت جاگنے کی ضرورت ہے، ان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے جو کچھ بھی آتا ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کو لڑنے کی سچ میں ضرورت ہے۔ اگر آپ نہیں لڑیں گے، آپ اسی طرح یہ کتے والی زندگی آپ گزاریں گے، پھر آپ کبھی بھی آپ آگے نکل ہی نہیں پائیں گے، انقلاب آئے گا ہی نہیں۔ انقلاب تب آئے گا آپ کو ایز اے سیڈ کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کو انڈیا سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا کی یہ جو نوجوان نسل ہے اس سے آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح باہر نکلا جاتا ہے، کس طرح پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، کس طرح مارا جاتا ہے، کس طرح مار کھائی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ایک کام نہیں کرے گا۔ ایز آئی سیڈ کہ وہاں پر مختلف حصوں سے، انڈیا کے ڈفرینٹ پارٹ سے وہاں پر لوگوں نے جوائن کیا ہے۔ کوئی پونے سے آ رہا ہے، کوئی ممبئی سے آ رہا ہے، مختلف علاقوں سے، پنجاب سے بھی لوگوں نے وہاں پر آ کر جوائن کیا ہے اور انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ تو آپ کو بھی پاکستان ایک جگہ یونائٹ ہو جائیں، یہ آپ مہربانی کریں۔ پنجاب، بلوچی، سندھی، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی کاسٹ ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں پاکستان میں، وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، یہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ نے اس نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اس عدالتی نظام کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اس ہائبرڈ نظام کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ عوام کی جو طاقت ہے اس سے بڑی طاقت کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ہم 25 کروڑ لوگ ہیں، ان کے پاس اگر گنز بھی ہیں، بندوقیں بھی ہیں، کب تک یہ مقابلہ کریں گے؟ اگر آپ سیکریفائز کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیپال کے اندر اگر انقلاب آ سکتا ہے، انڈیا کے اندر، انڈیا بھی ایک سپر پاور کنٹری، ان کی ایک بہت بڑی فوج ہے، وہاں پر جنرلز نے بھی ڈنڈے کھائے ہیں، سیکریفائز دیے ہیں، قربانیاں کی ہیں۔ وہاں پر جو پیپر لیک ہوا ہے، وہاں پر بچوں نے خودکشیاں تک کی ہیں، ان کے لواحقین نے ادھر پروٹیسٹ کیے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان کی عوام کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہی کچھ تھا آج کے اس ولاگ میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ولاگ میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔